السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور چند ہی ایام کے بعد یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے اور ایک ایسا مہینہ شروع ہونے والا ہے جس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے یہاں بڑی عظمت و برکت والا ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، اور اس مہینے کے اندر جو بھی خیر کا کام کیا جاتا ہے اس کا ثواب کئی گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس مہینے کے بارے میں اور اس مہینے کے اندر جو خاص عمل کیا جاتا ہے، جو خاص کام ہوتا ہے، وہ ہے روزہ۔ تو اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے، ان پر بھی یہ رمضان، یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے فرض کیے گئے تھے؟ تاکہ تم متقی، پرہیزگار، نیکوکار بن جاؤ۔ تو اس آیت کے اندر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو یقیناً وہ روزہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے، اپنے آپ کو نیکوکار بنانے کے لیے یہ معاملہ، یہ عمل کرتا ہے۔ تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ کا فرما بردار، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور جو شخص اس طرح روزہ رکھتا ہے کہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصد ہو، تو یقیناً وہ روزہ ایک مسلمان کو متقی و پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ لیکن جو شخص روزہ یوں ہی رکھتے ہیں ایک رسم ادا کرنے کے لیے، ایک کام کو پورا کرنے کے لیے، اور اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، تو یقیناً وہ روزہ، وہ اس روزے سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی جو اللہ نے ارشاد فرمائی، یعنی لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو وہ پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے، تو ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کا خاص اہتمام کریں اور پورے سال کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہوتی رہی ہیں، فرضوں کے معاملے میں، مستحبات کے معاملے میں، نفلوں کے معاملے میں، اور جتنے بھی خیر کے کام ہیں اس میں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں، تو ہم اس مہینے میں ان کوتاہیوں کا ازالہ کریں اور ان کوتاہیوں کو دور کریں، اور رمضان المبارک کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھ کر اس کے تمام احکام پورا کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس آیت کے مصداق بن جائیں گے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم نیکوکار بن سکو، متقی بن سکو، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ روزے فرض فرمائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔